امریکہ اور ایران کا معاملہ ایسے لگتا ہے کہ اب جنگ کا جو محور ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. سعودی عربیہ کا معاملہ ہو گیا, یمن کا معاملہ ہو گیا, باب المندب کی بات ہو گئی, وہ اپنی جگہ پر, عراق کا معاملہ ہو گیا, عراق میں جو اٹیک کیا گیا مشترکہ طور پر جوائنٹ ایفرٹ. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ سینٹ کام کے کمانڈر کی طرف سے یہ سجیسٹ کیا جانا کہ 10 سے 14 دن میں ایسی شدید بمباری کریں کہ ایران کا میزائل نظام ملیہ میٹ ہو جائے. کیا اس تجویز کے اوپر غور کر کے امریکہ کوئی فیصلہ کن اقدام کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں, اور کیا اسرائیل بھی اس کے ساتھ شریک ہوگا؟ دیکھیے یہی تو نیتنیاہو گیا تھا واشنگٹن ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنے کے لیے, اور یہ کہہ کے آیا کہ ایک دھکا اور لگاؤ فائنل. اچھا. اور اگر نہیں ہوتا تو نہ سی پھر جو بھی کرنے جا رہے ہو اس وقت سیٹلمنٹ کر لینا, مگر ایک دھکا اور لگاؤ. اور اس کے لیے پورا ایک پلان بنا لیا گیا ہے. پرابلم کیا ہے اس میں؟ جی, پرابلم اس کا یہ ہے کہ ایک تو ان کی جو ساری ویپنز کی سپلائی لائن ہے وہ ڈیمینش ہو گئی. ان کے پاس اینٹی میسائلز بھی بالکل 200-250 رہ گئے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور باقی بھی ان کے جو ڈیفینسو اکوپمنٹ ہے وہ آلموسٹ اسٹاک لیولز ڈپلیٹ ہو گئے. اور وہ جو فوجی ہیں وہ کہتے ہیں یار وی کانٹ افورڈ دس, کہیں اور کوئی کرائسس ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے, تو وی کانٹ لیٹ دس ہیپن. تو ایک طرف سے وہ پریشر ہے کہ جی نہیں وی کانٹ گیٹ انوالوڈ. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی کیجولٹیز بھی ہوں گی, ایران کاؤنٹر کرے گا, ریٹیلیٹ کرے گا, اس کے اندر آپ کے لوگ بھی مارے جائیں گے, اسرائیل کے اوپر بھی اٹیک آئے گی, وہاں بھی لوگ مارے جائیں گے, اور ہمارے جو رہ گئے ہیں بیسز ادھر ادھر وہاں بھی اٹیک آئے گی. تو اور پھر اگر آپ بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں, کوئی آئلینڈز لے لیتے ہیں تو وہاں بھی اٹیک آئے گی, وہاں بھی لوگ مارے جائیں گے. تو کیا آپ ڈونلڈ ٹرمپ تیار ہے امریکن کیجولٹیز کے اوپر؟ اور ملنا آپ کو کچھ نہیں, صرف یہی ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ ہم نے اور ان کو مارا ہے. بھائی کیا ہے, ابھی تک کھڑے ہیں وہ, اب مارتے جائیں, وہ گر تو نہیں رہے ہیں, کوئی رژیم چینج تو نہیں ہو رہی. جی اچھا, تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. اور اسرائیل بڑا پریشر ڈال رہا ہے, اور اسی طرح اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی انڈر پریشر ہے کہ میں یہاں جب نکلوں یہاں سے تو جیت کے نکلوں. اب جیت اس کی ہو نہیں سکتی. وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے بائی آل دا ٹاپ انٹرنیشنل پالیٹکس ایکسپرٹس کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے, اب جو مرضی کر لے کچھ نہیں ہونا. اب یہ ہے ضد ہے کہ چلو میں ایک دفعہ پھر اپنا پاور اسٹیبلش کروں, اور پاور اسٹیبلش تو اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ ٹارگیٹ پھر سے یہ ٹارگیٹ کریں ایران کی فیسلٹیز کو. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم میسائلز وغیرہ کو ماریں گے جہاں جہاں ان کے ڈمپس ہیں, سو آن سو فورتھ. تو وہ نہیں ہو سکے گا نا, ان سے اتنی ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ ہر جگہ پہ وہ پہنچ جائے. لاٹ آف ایرانز ڈیفینسو اکوپمنٹ از انڈر گراؤنڈ. تو سو دیر از اے سیریس ایشو ہے. اب یہ آؤٹ آف فرسٹریشن ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر اسرائیل کے کہنے کے اوپر پھر شروع کر دے بمباری یہ وہ وغیرہ, انکلوڈنگ اسیسنیشنز. تو وہ بالکل پاسبل ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک راؤنڈ اور لگائے گا امریکہ, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں لگائے گا. مگر ایران کی طرف سے جو رسپانس آ رہا ہے وہ بہت سخت ہے. وہ پہلے سے بہت زیادہ, پہلے تو وہ اگری کر گئی یہ 15 پوائنٹ یا 14 پوائنٹ ایجنڈا جو بھی ہے, اب تو اس کے اندر وہ تبدیلیاں مانگیں گے اور بھی اپنے حق میں. تو اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جتنی دیر لگے گی اتنا اور دینا پڑ جائے گا, وہ لینے کے دینے پڑ رہے ہیں اب. اور ایران کی طرف سے جو رسپانس آ رہا ہے وہ تو بڑا خطرناک رسپانس آ رہا ہے. وہ تو بالکل ایسے ہے کہ تم یہ کرو گے ہم یہ کریں گے, اور کر کے دکھاتے ہیں وہ. سو آئی تھنک اٹس اے ویری سیریس ایشو فار ڈونلڈ ٹرمپ. اینڈ اب وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, کہتے ہیں کہ یہ ویکینڈ کے اوپر ہی ہیو ٹو ڈیسائڈ. اچھا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ایران نے ان کو موقع نہ دیا واپس ٹیبل پہ آنے کا, اچھا, تو وہ کر دے گا. اوکے, سو ایران کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہ رہے ہیں امریکن, ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی انیشیٹو آئے. اچھا, پاکستان کے بیسس پہ آ جائے, قطر کے بیسس پہ آ جائے, کسی کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایک راستہ پھر کھلے, اور ایران کے ساتھ ہماری بات چیت پھر شروع ہو. اور یہ جو آپ کا جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس پہ ایک خبر آئی سامنے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کے یہ پلان بنا رہے ہیں کہ جو گراؤنڈ روٹس ہیں, لینڈ روٹس ہیں ایران کے, جس ملک میں ہیں, ان ممالک پہ یہ دباؤ ڈالا جائے کہ آپ بند کر دیں یہ ٹریڈ روٹس یا ریسٹرکٹ کر دیں. کیا اس طرح سے ایران کو لایا جا سکتا ہے مذاکرات کی میز پہ؟ نو, وہ یہ سارے پلانس ہیں. کوئی پلان یہ ہے کہ آئلینڈس کو ٹیک اوور کر لیا جائے, باقی لینڈ روٹس جو ہیں وہ ان کو روک دیا جائے, انکلوڈنگ جو پاکستان میں ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو. اور یہ کر نہیں سکتے. یہ 10 دن کے لیے کر سکتے ہیں, 5 دن کے, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو لانگ ٹرم پلانس ہیں. تو لانگ ٹرم میں تو ڈونلڈ ٹرمپ اڑ جائے گا نا. یہ اگلے 8-10 دن کے لیے کر لیں, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا.
ٹھیک. اور اس بات کا اندازہ ایرانی قیادت کو اچھا خاصا ہے, سب پتہ ہے ان کو. ابراہیم رضائی کا یہ بیان کہ اگر اب ایران پہ حملہ ہوا تو ہم پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے خطے کو, اور دوسری طرف باقر کالیباف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جیت چکے ہیں, بس اسے اب ڈاکیومنٹ کرنے کی, مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, دستاویزی شکل دینے کی اس کو ضرورت ہے. اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایران کی طرف سے کوئی ایسی بیان آئے یا ان کے بہاف کے اوپر جو نیگوسیٹ کر رہے ہیں انٹرلوکیٹرز جو ہیں وہ کوئی ایسا فارمولہ دیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکسیپٹ کر کے اور پھر مذاکرات پہ شروع ہو جائیں. مگر مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ آخری سٹیج ہے, اس کے بعد یا ڈونلڈ ٹرمپ بڑھائے گا وار کو اور بھی آئل, پھر ایک دم یو ول سی دا ڈفرنس. اس وقت تو تیل اتنا بڑھ نہیں رہا نا, بیکاز سب کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اور یہ ایونچولی اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے گا, ایران کے کنٹرول میں ہوگا پر کھل جائے گا اور تیل آنا شروع ہو جائے گا. تھوڑی سی فیس ہی دینی پڑے گی مگر یہ ہو جائے گا. مگر اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بڑھایا تو اگلے 15 دن میں پھر اور تیل کی قیمت شوٹ کرے گی, بیکاز اگین اس دفعہ صرف یہ آئل روٹ نہیں ہے نا, وہ بابل مندہ بھی بند ہو جائے گا نا, ہوتیز نے بھی کہہ دیا جی. تو اب یہ ہے, اور ایران نے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا. فیس لینے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی فیس لیں گے. تو مطلب ہے یہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, ایسکلیشن ہو رہی ہے, بار بڑھتا جا رہا ہے, اپنے ڈیمانڈز کی اور اپنے دھمکیوں کی ایسکلیشن ہو رہی ہے دونوں سائڈ سے. ایران بھی کر رہا ہے, ہوتیز بھی کر رہے ہیں جی. اچھا, بیچ میں سعودی عربیہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے, پاکستان بیچ میں پھنسا ہوا ہے, ایک طرف سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, دوسری طرف انٹرلوکیٹر ہے, میڈیٹر ہے. ہاں, لیکن سعودی عربیہ کا جو بحری اتحاد ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے جہازوں کو, جس میں پاکستان کی بھی حمایت شامل ہے, یہ بڑے اتحاد میں تبدیل ہو سکتا ہے اگینسٹ آگے جا کے, اس وقت نہیں, آگے جا کے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹس ہونے پڑیں گے بٹوین دا گلف اسٹیٹس اینڈ ایران. اس کے اندر گلف اسٹیٹس کو اپنا کوئی محاذ بنانے پڑیں گے جس سے پاکستان بھی کوئی نہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے. کوئی نہ کوئی اگریمنٹس کرنی پڑے گی, ویدر اٹ از ڈیفینس اگریمنٹس, آئل اگریمنٹس, روٹس, پیسیجز, فیس, یہ سب, اور سیکیورٹی ارینجمنٹس جیسے اب سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ کر لیا, کویت بھی چاہ رہا ہے کر لے, ٹھیک ہے, کر چکے ہیں. سعودی عربیہ جو ہے اس کے پرابلمز ہیں ہوتیز کے ساتھ, وہ بھی مسئلہ حل کرنا پڑے گا. یو اے ای کے پرابلمز ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, یہ بھی حل کرنے پڑیں گے. یمن پہ حملہ کر سکتا ہے سعودی عربیہ اگینسٹ ہوتیز, وہ کر کے دیکھ لیا نا کہ کچھ نہیں ہوتا. ہوتیز سعودی عربیہ نے اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, ان کے پاس نہیں ہے نا اس قسم کا فائر پاور. وہ بیچارے سعودی بمباری کر کے آ جاتے ہیں, ہوتیز 2 میسائل پھینک دیتے ہیں, بیگ ہوتی آ جاتی. ہوتیز کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا, سعودیز کے پاس بہت کچھ ہے جو نقصان آ جاتا ہے. جس ہوتیز 2 میسائل مارتے ہیں, ان کا تیل رک جاتا ہے. یہ ہوتیز کے اوپر مارتے ہیں, ان کے 10 بندے مر جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے. سو دے ہیو نو ایسٹس ٹو پروٹیکٹ ایز سچ. تو اس لیے آئی تھنک یہ جیسے کہتے ہیں نا, دس از وائی ایسے کہتے ہیں یہ جنگ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی جنگ ہے. اس کے اندر اے سیمیٹریکل وارفیئر اس کو جو کہہ رہے ہیں, سیمیٹری کوئی نہیں. ایک کے پاس اثاثے ہیں جو خطرناک, جب ان کو تباہ کرو تو وہ اڑ جاتے ہیں بیچارے, دوسرے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تو آپ کیا دبائیں گے, بندے ہی مرنے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بندے مار دو, اور ڈٹے ہوئے وہ. سو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ول ٹیک اے ڈیسیژن ان دا نیکسٹ ڈے اور 2, اور جو لگتا مجھے یہی ہے کہ اس کے اوپر پریشر ہے اس وقت کہ ایک بار پھر دھکا مارو. سارے بیہائنڈ دا سینس, رائٹ, بیہائنڈ دا سینس گلف کنٹریز بھی ایسے ہی کہہ رہی ہیں یا صرف اسرائیل؟ یہی کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے اوپنلی, تو اسی کرنا تو کر لو, کیونکہ نہیں تو ادروائز تو سیٹل کرنا پڑے گا کچھ. ویری رائٹ.